جواب دینے والے آگے آگے آ جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي ومماتي خير لكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور ہمارے مولانا احمد صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے قاری عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم اور ابھی جنہوں نے نعت پاک پڑھی کیا نام بیٹا جی مولانا ضیاء اللہ صاحب. اللہ تبارک و تعالی سب کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ کی قسم ہمارے قاری صاحب نے جس انداز میں قرآن پاک پڑھا واقعتاً پہلے ہم سوچا کرتے تھے کہ مصر میں پڑھنے والے ہیں اور سعودی میں پڑھنے والے ہیں اور حجاز میں پڑھنے والے ہیں. آج مولانا نے ثابت کر دیا کہ شاید اگر ہم مولانا کو آمنے سامنے نہ دیکھے ہوتے تو ایسا لگتا کوئی مصر کے قاری پڑھ رہے ہیں, کوئی بہت بڑے قاری پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو کیا ہے, چونکہ آمنے سامنے دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر ہو جاتی ہے. باقی اگر اپنے غور سے سنا ہو نا, کیونکہ یہ پڑھنا آسان نہیں ہے. انہوں نے مکمل سورہ والفجر پڑھی, اس کے بعد سورہ نصر پڑھی, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تلفظ, جو ترنم اور جو پروناؤنسیشن واقعتاً اور جو سانس کھینچنا, اتنا لمبا کھینچنا, یہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے ایک کرم, ایک احسان. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے, خوب تندرستی عطا فرمائے, اور اللہ مزید ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعتاً انہوں نے جب وہ آیت کریمہ پڑھی وجیء یومئذ بجہنم, جس وقت جہنم کو ہمارے سامنے لایا جائے گا ہم کیا کریں گے میرے پیارے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سے بڑھ کر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا, میرے سے بڑھ کر کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں ابھی جو ہم باتیں سنیں اس وقت بہت حالات عجیب و غریب حالات ہیں. اگر صحیح بات ہم سمجھیں نا تو ہماری جان, ہمارا مال, ہماری آبرو, سب اعتبار سے ہم لوگ پریشان ہیں. ساتھ میں بولو نا, ہم سب اعتبار سے. جان کا جہاں تک معاملہ ہے, جان کا جہاں تک معاملہ ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کورونا جب سے آیا, لاک ڈاؤن ہوا, ابھی تک کورونا ختم نہیں ہوا بلکہ کہیں بڑھتا جا رہا ہے. ابھی انگلینڈ میں لاک ڈاؤن ہو گیا, فرانس میں لاک ڈاؤن ہو گیا, اٹالی میں لاک ڈاؤن ہو گیا, ہمارے بمبئی کی طرف واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک جان کا معاملہ ہے, اور بہت سے ہمارے رشتہ دار یہ کورونا میں اللہ کو پیارے ہو گئے. بہت سے مرحومین مرحومات, دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سب کو شہادت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمائے. تو اور بیماری ابھی بھی چل رہی ہے, اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. تو جان کا بھی معاملہ, مال کا معاملہ, سب کے کاروبار ٹھپ پڑ گئے. 3 طرح کے کاروبار والے, جو اونچے درجے کا کاروبار والا وہ بھی پریشان ہے. کوئی بلڈنگ کا کام نہیں ہوتا, کوئی آرکیٹیکٹ کا کام نہیں ہوتا, کوئی کانٹریکٹر کا کام نہیں ہوتا. جو مڈل کلاس ہے وہ بھی پریشان ہے, اور جو بیچارے غریب ہے وہ بھی پریشان. تو ہم جان میں بھی پریشان, مال میں بھی پریشان, اور میرے پیاروں آبرو میں بھی پریشان. کہ آج فرانس میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا. اس سے بڑھ کر ہماری آبرو کب گئی ہوگی میرے پیاروں. ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے,
بولو ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا. اور یہ مہینہ ربیع الاول، بولو یہ مہینہ ربیع الاول، الحمدللہ مہینوں میں یہ ایک مہینہ بھی بڑا پیارا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے، اور بولو ہمارے نبی کا جانا بھی ہے، اور ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور بولو جانا بھی مبارک. خود ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی ومماتی خیر لکم. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک اور بولو جانا بھی. اور صحیح میں ہمارے نبی کا آنا مبارک. ہمارے نبی آئے تو ہمیں ایمان سمجھ میں آیا، ہمارے نبی آئے تو ہمیں قرآن سمجھ میں آیا، ہمارے نبی آئے تو ہمیں اسلام سمجھ میں آیا، ہمارے نبی آئے تو چین سکون امن کا پیغام ہمیں سمجھ میں آیا، ہمارے نبی آئے تو سارے نبیوں کا پیغام سمجھ میں آیا، ہمارے نبی آئے تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہم کو سمجھ میں آئی، اور ہمارے نبی جب گئے تو زمین کے نیچے برکتوں کا سمندر جاری ہو گیا. تو آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک. لیکن اس وقت جو باتیں مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے سب سنیں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت لمبے زمانے کے بعد تیلاڑا آیا. یہ تیلاڑا گاؤں میں آیا ہوں پہلے، ہے نا، سکندر سے آنا ہوا. ہمارے وہ سلیمان بھائی بیٹھے تھے، ہر سال کا آم میرے گھر پر پہنچ جاتا ہے سلیمان بھائی کا، لیکن کبھی تیلاڑا بلایا نہیں. یہاں خبر ملی تیلاڑا آیا، پھر بھی سکندر بھائی کوئی فون نہیں کرتا کہ میرے گھر آ کے چائے پی کے جانا. لیکن خیر ماشاءاللہ ہمارے سلیمان بھائی بھی یہاں پر، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. مجھے اس وقت ضروری بات کرنا، آپ پوری دنیا کا سروے کرو، پوری دنیا کا. ہم کو مسلمان دو طرح کے نظر آئیں گے. ساتھ میں بولو نا کتنی طرح نظر آئیں گے. ایک اللہ رسول کی بات ماننے والا اور ایک نہیں ماننے والا. پوری دنیا کے مسلمان کلمہ سب نے پڑھا، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کلمہ بہت عظمت والا، بہت شان والا، بہت رفعت والا، بہت منقبت والا. اللہ اسی کلمے پر ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے. کلمہ سب نے پڑھا، لیکن مسلمان بولو کتنے طریقے پر؟ دو. ایک وہ ہے جو ماننے والے، اللہ رسول کی بات ماننے والے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے، زکات دینے والے، رمضان کے روزہ رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے. مطلب ہے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرنے والے اور بندوں کا بھی حق ادا کرنے والے کامل مکمل مسلمان. بولو سبحان اللہ. اور ایک ہم کو وہ جماعت بھی نظر آتی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں کلمہ پڑھتے مگر نماز پڑھا تو پڑھا، جمعہ سے جمعہ، روزہ رکھا، اگر روزہ رکھا تو تراویح نہیں پڑھا، تراویح پڑھا تو روزہ نہیں رکھا. اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، لیکن سال بھر کی زکات صحیح ادا نہیں ہو رہی ہے اور آج تک اس نے کعبۃ اللہ کا حج نہیں کیا ہے. تو مسلمان دو طرح کے. پھر ایک مرتبہ بولو پوری دنیا کے مسلمان کتنی طرح کے؟ دو. ایک ماننے والے، بولو ایک ماننے والے اور ایک نافرمانی کرنے والے. دنیا میں دونوں برابر ہے بھائی، دنیا میں دونوں برابر. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، بھائی آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے، آپ کا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، آپ اللہ کے راستے میں وقت بھی لگاتے، کبھی آپ کے 3 دن لگے، کبھی آپ کا چلہ لگا، کبھی آپ کا 4 مہینہ لگا، دعوت و تبلیغ کے ساتھ آپ جڑے ہیں، اور آپ کا جو پڑوسی وہ آج تک کبھی 3 دن اس نے نہیں لگایا، لیکن پریشان دونوں ہیں. بولو پریشان. بیمار تو اس کے گھر میں بھی بیماری، اس کے گھر میں بھی بیماری. اس کے گھر میں روزی میں برکت نہیں تو اس کے گھر میں بھی روزی میں برکت نہیں. اس کے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ جھگڑے چلتے تو اس کے گھر میں بھی بیوی بچوں کے ساتھ جھگڑے چلتے. پریشان دونوں ہیں. جو اللہ رسول کی مانے ساتھ میں بولو وہ بھی پریشان، اور جو نہیں مانے بولے وہ بھی پریشان. تو کبھی کبھی ہمارے دماغ میں ایک بات آتی ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں زکات دوں، میں حج کروں، میں عمرہ کروں، میں اللہ کا حق ادا کروں، میں بندوں کا حق ادا کروں. میرا 3 دن لگا، میرے 10 دن لگے، میرا چلہ لگا، میرا 4 مہینہ لگا، لیکن میرا پڑوسی وہ کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن مال میں وہ بھی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، جان میں وہ بھی پریشان، میں بھی پریشان. اس کے گھر بھی بیماری، میرے گھر بھی بیماری، اس کے گھر بھی چین سکون نہیں اور میرے گھر بھی چین سکون. تو ہوتا پھر یہ سب کرنے سے فائدہ کیا ہوا بھائی؟ یہ سب کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ یہ سوال آتا کہ نہیں آتا دماغ میں؟ بولو نا، یہ سوال دماغ میں آتا ہے. اس کا بہت پیارا جواب
آج سے بہت سال پہلے تقریباً 1992 میں یہ جواب، بہت پیارا جواب دینے والے کون؟ نظام الدین مرکز پر بیٹھنے والے حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ. دعا کرو اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے شاید ان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. یہ 1992 نظام الدین مرکز کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر جانا ہوا. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ و مسجعہ، انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا. کہا کہ ہاں بالکل بات برابر ہے، ایک نمازی ہے ایک بے نمازی. بولو ایک نمازی ہے اور ایک بے نمازی ہے. ایک قرآن پڑھنے والا ہے، ایک قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے اور وہ کوشش بھی نہیں کرتا پڑھنے کی. مطلب ایک فرما بردار، ساتھ میں بولو گے، ایک اللہ رسول کا ماننے والا، فرما برداری کرنے والا، اور ایک اللہ رسول کی نہیں، ساتھ میں بولو ایک اللہ رسول کی نہ. ہم کو دونوں برابر لگ رہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں میرے پڑوسی کو، آپ دیکھ رہے اپنے پڑوسی کو، نماز نہیں پڑھتا، کبھی فجر میں نظر نہیں آتا، کبھی دعوت تبلیغ کے کام میں نہیں جڑتا، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں، ارے اس کو کوئی دین کی سمجھ بوجھ نہیں. لیکن اس کے گھر میں بھی کورونا آیا، ہمارے گھر میں بھی کورونا آیا. اس کے گھر میں بھی آج برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں بھی برکت نہیں ہے. اس کے بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ پرابلم چلتا، ہمارا بیوی بچوں کے ساتھ پرابلم چلتا. تو ہم کو دونوں کیسے لگتے ہیں؟ نہیں ساتھ میں بولو، کیسے لگتے ہیں؟ برابر. لیکن اللہ کی قسم دونوں برابر نہیں، ساتھ میں بولو نا، دونوں برابر. اور قرآن کریم سے پوچھو، قرآن پاک نے کیا پیارا جواب دیا. قرآن کہتا دونوں برابر. اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ صرف ترجمہ سنتے جانا اور مجھے جواب دیتے جانا. اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ اموات. جواب دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دیکھنے والا اور ایک نہ دیکھنے والا، بولو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بھائی کبھی ہو سکتے، پر ایک دیکھنے والا ہے اور ایک نہ دیکھنے والا، بلائنڈ ہے، وہ اندھا ہے، بولو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرا اور اجالا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. گرمی اور ٹھنڈی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بلکہ آسان الفاظ میں اللہ فرماتا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ، بولو دونوں برابر. یہ دونوں برابر. اسی طرح اللہ فرماتا قرآن پاک میں، ہاں سمجھنا، برابر سمجھنا. اللہ کیا فرماتا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، میرا ساتھ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دیکھنے والا نہ دیکھنے والا، بولو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرا اور اجالا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. گرمی اور ٹھنڈی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتا اسی طرح میرے اور میرے رسول کی ماننے والا، فرما برداری کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا دونوں برابر. ہماری نگاہ میں دونوں ایک، اللہ کی نگاہ میں نہیں. تو کیا فرق کیا ہے بھائی؟ آج آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا پڑوسی نہیں پڑھ رہا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں انسان ہیں، دونوں کھاتے ہیں، دونوں پیتے ہیں، دونوں چلتے ہیں، دونوں بیمار ہوتے ہیں، دونوں ہنستے روتے. فرق کیا ہے؟ تو آ جاؤ، فرق پر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے میری قسم، جو میرے اور میرے رسول کی ماننے والا ہے اس کو میں 3 انعام دینے والا ہوں. سبحان اللہ بولو نا. کتنے انعام اللہ دینے والے؟ یعنی کون دینے والا؟ اچھا اللہ دے گا تو چھوٹا انعام دے گا؟ ارے بھائی تیلاڑا کا کوئی بڑا آدمی ہاں میرا بیان سنے، ان کی نعت سنے، ان کا قرآن سنے اور کہے میں ہدیہ دینے والا، اور ہم جب یہاں سے جائے تو ہم کو 5-5 روپیہ دے دے، ہوگا؟ ایسا ہوگا؟ بھائی ہم مانگ نہیں رہے تیلاڑا والوں سے، اللہ آپ کے مال میں خوب برکت دے ہوئے، لیکن بڑا آدمی ہوگا تو انعام بھی کیسا ہوگا؟ تو جب اللہ کہے میں انعام دوں گا، تو قسم کھا کر بولو اللہ کے انعام سے بڑھ کر کوئی انعام ہوگا. لیکن کن کو ملے گا؟ جو اللہ رسول کی مانے. ساتھ میں بولو جو اللہ رسول کی مانے. اس کو کتنے انعام ملیں گے؟ 3. اور دینے والا کون؟ اللہ. اس میں پہلا انعام اب کوئی نہیں دے سکتا انعام، یہ اللہ ہی دے سکتا. اللہ نے فرمایا میری قسم میں 3 انعام دوں گا، جس میں سب سے پہلا انعام ہدایت کا فیصلہ کرے. بولو پہلا انعام اللہ کیا فرماتے؟ کیا دوں گا؟ ہدایت. اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں تکلیفیں اٹھائے گا، نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، حج بھی کرے گا، اللہ کا حق بھی ادا کرے گا، بندوں کا حق بھی ادا کرے گا، پھر بھی پریشان رہے گا، کبھی جان کی پریشانی، کبھی مال کی پریشانی، اللہ فرماتے میرا بندہ فکر مت کرنا، مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ یاد رکھنا پہلا انعام، یعنی ساتھ میں بولو نا، پہلا انعام، اچھا ہدایت بتاؤ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ ہم کو کلمہ جو ملا اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ ساتھ میں بولو نا، دے سکتا؟ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، بولو کون دیتا؟ آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی کے چچا کون؟ ابو طالب بیمار ہو گئے، ہمارے نبی آئے، ہمارے نبی سمجھ گئے میرے چچا کا آخری وقت ہے، ہمارے نبی کتنے پیار سے کہتے یا امی قل لا الہ الا اللہ، یا امی قل لا الہ الا اللہ، ہمارے نبی پیار سے کہتے او میرے چچا کلمہ پڑھو نا، او میرے چچا کلمہ پڑھو نا۔ چچا نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا، ابو جہل وہاں سے گزرتا تھا، اشارہ کیا کلمہ نہیں پڑھنا ورنہ لوگ کہیں گے تم ڈر گئے۔ ابو طالب چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، بغیر کلمے کے دنیا سے، تو ہمارے نبی بہت روئے، اللہ میرے چچا کچھ تو معاملہ اللہ بدل دے، بغیر کلمے کے گئے لیکن اللہ کچھ تو معاملہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم بہت پیارے ہو مگر ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت ولكن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں، پورا مجمع بولے نا ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ بولو ہدایت دینے والا کون؟ تو ہدایت اللہ کے سوا کوئی دے؟ تو جو لوگ اللہ رسول کی مانتے، پہلا انعام بولو انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے۔ کون سا انعام لے کے جائیں گے؟ ہدایت۔ دوسرا انعام کیا مان؟ دوسرا کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو۔ اللہ فرماتا دنیا میں سب برابر ہے، سب نمازی، بے نمازی، داڑھی والا، بغیر داڑھی والا، جماعت میں جانے والا، جماعت کو گالی دینے والا، دنیا میں سب برابر ہے، لیکن 3 انعام اللہ فرماتے میں ماننے والے کو دوں گا، جس میں سب سے پہلا انعام ہدایت، دوسرا انعام اللہ نے فرمایا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ بولو دوسرا انعام، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا انعام ہمیں ہدایت سے مالا مال کروں گا، دوسرا انعام جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ کتنے انعام ہو گئے؟ تیسرا انعام، ہاں بہت بڑا انعام، ہاں بہت بڑا انعام، جو اللہ کے راستے میں نمازیں پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، تکلیفیں اٹھا رہا، اللہ نے فرمایا تیسرا انعام موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا۔ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں فکر مت کرنا، تم میرے راستے میں تکلیفیں اٹھا رہے ہو، فکر مت کرنا، میری طرف سے مدد بھی آئے گی، کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی۔ بولو مدد بھی آئے گی اور کامیابی تمہارے قدم کو۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت آئی نا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، کہ اللہ کی مدد آئے گی، کامیابی ہمارے قدم کو چومے گی۔ اللہ کی مدد تو سب کے ساتھ ہے، اپنوں کے ساتھ بھی ہے، غیروں کے ساتھ بھی ہے، اللہ کی مدد تو جانوروں کے ساتھ بھی ہے، اللہ کی مدد تو درندے چرندے پرندے کے ساتھ بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ رسول کی مانتا ہوگا وہ چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب کر دے گا۔ تو ساتھ میں بولو نا کتنے انعام؟ 3 انعام۔ کون کون لینے کو تیار ہے؟ کہ دیکھو سب ہم تیلارا میں سب کلمہ پڑھنے والے، لیکن ایک فرق ہو گیا،
جو اللہ رسول کی مانے گا بولو پہلا انعام، آواز سے بولو نا تو میرے کو بھی سمجھ میں آئے، بولو نا پہلا انعام ہدایت، دوسرا انعام جہنم دور، جہنم کا دھواں بھی قریب نہیں آئے گا، اور تیسرا انعام چاہیں گے نہ چاہیں گے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا۔ اور اگر آپ کو یہ تینوں انعام دیکھنے ہو نا بھائی، دیکھنا ہے نا آپ کو تینوں انعام، ایک صحابی جن کا نام ہمارا بچے بچے جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جانتا نہیں ہوگا، حضرت بلال۔ بھائی ہاں بولو نہ بولو، ربیع الاول مہینہ بہت پیارا مہینہ، ساتھ میں بولو نا کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں ان کو تینوں انعام ملے کہ نہیں ملے؟ اللہ نے حضرت بلال کو یہ تینوں انعام دے کر ہم کو بتا دیا، جو بلال کی طرح اللہ رسول کی مانے گا قیامت تک ہم اس کو یہ انعام دیتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا بولے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این بلال، بھائی بلال کہاں ہے؟ اب حضرت بلال تو اذان دینے والے وہ قریب میں ہی بیٹھے تھے۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا بلال، اور بلال تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی، اور سچ بتاؤ حضرت بلال نے تکلیف اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ حضرت بلال کو کتنا مارا گیا، پیٹا گیا، گرم گرم زمین پر لٹایا گیا، سینے پہ چکی کا پاٹ رکھا گیا، بچوں نے پتھر مارے۔ آپ کو معلوم ہے نا ایک دن حضرت ابو بکر ایسے جا رہے تھے، بولو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو پہاڑ، بیچ میں ایک پہاڑ تھا، حضرت ابو بکر یہاں سے جا رہے اور کسی کے چلانے چیخنے کی آواز آ رہی تو حضرت ابو بکر حیران ہو گئے کہ کون چلاتا چیختا ہوگا۔ اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اس طریقے سے حضرت ابو بکر جاتے، حضرت ابو بکر پہاڑ پر چڑھ گئے اور پہاڑ سے اترے تو دیکھا کہ 4 شخص مل کر حضرت بلال کو زمین پر اٹھا اٹھا کے پٹک رہے ہیں، اور حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی بات ہے احد، یعنی اللہ ایک، پھر احد اللہ ایک۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا وہاں سے کہ حضرت بلال کو 4 آدمی مل کر مار رہے ہیں تو حضرت ابو بکر آئے اور ان چاروں کو، چونکہ حضرت ابو بکر بہت اونچے خاندان کے تھے، چاروں کو ہٹایا اور کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ غلام ہے، یہ غلام ہے، اور غلام ہونے کے بعد یہ مصطفیٰ پر ایمان قبول کیے ہیں، اور ہم بار بار منع کرتے کہ احد مت کے، احد مت کے، یہ احد احد اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ ایک۔ یہاں کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور یہ اللہ ایک کا نعرہ لگاتے۔ تو حضرت ابو بکر نے ان چاروں کو سمجھایا، میں سمجھاتا ہوں آپ لوگ جاؤ۔ جب چاروں چلے گئے، بولو چاروں چلے گئے، تو حضرت ابو بکر نے سمجھایا بلال ایمان تو میں بھی لے کر آیا، ایمان تو تم بھی لے کر آئے ہو، لیکن اپنی آواز بند کر دو نا، یا احد احد کہنا بند کرو، کیونکہ تم غلام ہو۔ ارے تم یہاں پہ غلام ہو، تمہارا یہاں کوئی خاندان نہیں ہے، تمہارا یہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تمہارے یہاں کوئی بھی جان پہچان والا نہیں، بلال حبشہ سے آئے ہو، یہاں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں، اس سے بلال احد احد کہنا بند کر دو۔ ہاں جب ایمان زوروں پر آئے گا تو ہم اعلان کریں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت بلال نے کہا ہاں بالکل میں بات سمجھ گیا، میں بات سمجھ گیا۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر کا وہیں سے جانا، بیچ میں کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے پھر رونے کی آواز، اور آج رونے کی آواز سے سمجھ گئے کون؟ بلال۔ پھر پہاڑ پر چڑھے، حضرت ابو بکر گئے، دیکھا وہی 4 حضرت ابو بکر کو اٹھا اٹھا کے مار رہے، اور حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ سر سے خون بہتا ہے، ہاتھ پاؤں سے خون بہتا۔ حضرت ابو بکر پھر آئے، پھر ان کو کہا، تو انہوں نے ابو بکر سے کہا آپ ہم کو مت کہو، ان کو سمجھاؤ، یہ غلام ہے، اور ان کو بار بار منع کیا جاتا ہے کہ احد احد کے نعرے نہ لگائے، ایمان کے نعرے نہ لگائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تم 4 جاؤ، میں سمجھا دوں گا۔ وہ چاروں چلے گئے، حضرت ابو بکر نے پھر سمجھایا۔ حضرت بلال بہت روئے، کہا میں سمجھ گیا، اب نہیں، اب زبان پر بولو احد نہیں، اب جب ایمان کا اللہ اعلان کریں گے تب ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابھی کچھ نہیں، ابھی میں خاموش۔ حضرت ابو بکر نے بہت سمجھایا، ہاں زخموں کو صاف کیا، زخموں پہ مرہم پٹی کی، اور کسی طرح حضرت بلال کو بھیج دیا۔ میرے دوستوں کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزرا، تیسرا ہی دن، بولو کون سا دن؟ تیسرا دن حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گزر رہے، بیچ میں وہی پہاڑ اور وہی رونے کی۔ کیا کرے؟ حضرت ابو بکر سوچنے لگے آج جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ 2 دن سے میری بات کو مانا نہیں جاتا ہے،
میں سمجھا رہا ہوں بلال کو، بلال سمجھنے تیار نہیں، اور وہی رونے کی لیکن اتنے زور سے چیخنے کی آواز آئی کہ حضرت ابو بکر سے برداشت نہیں ہوا، یوں پہاڑ پر چڑھے اور گئے تو دیکھا، اوپر سے دیکھا کہ بڑا چکی کا پاٹ ہے جو لے کر حضرت بلال کے سینے پہ مارا جا رہا ہے. بڑا چکی کا وہ پتھر ہوگا جو سینے پہ مارا جاتا ہے، پھر اٹھایا جاتا، پھر مارا جاتا. حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ آج بلال کی جان چلی جائے گی، دوڑتے نیچے آئے، پورا بدن زخمی تھا. ان چاروں کو سمجھایا، آج میری بات مان لو، آج میری بات مان لو، میں ان کو سمجھاؤں گا، میں سمجھاؤں گا ان کو. وہ چاروں چلے گئے، بولے وہ چار چلے گئے جو مار رہے تھے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آج صرف چار نہیں تھے، گلی کے بچے بھی پتھر مار رہے تھے. بولو گلی کے بچے بھی پتھر. سب کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا. پھر بلال کو سمجھائے، بلال اب تیسرا دن ہے. کون سا دن ہے؟ ساتھ میں بولو نا کون سا دن؟ مت احد نہیں، ابھی اس وقت اعلان نہیں کرنا، اس وقت اعلان نہیں کرنا. میرے پیاروں حضرت بلال کچھ نہیں بولے. حضرت ابو بکر نے کہا وعدہ کرو، دیکھو ایک دن ہو گیا، میں نے آپ کو بچا دیا، دوسرے دن بچایا، تیسرے دن بچایا، یہ لوگ مار ڈالیں گے، یہ لوگ ختم کر دیں گے، یہ لوگ آپ کا نام و نشان ختم کر دیں گے، ابھی اعلان کرنے کا حکم نہیں ہے. سننا، برابر سننا. حضرت ابو بکر نے کہا وعدہ پکا. حضرت بلال نے کہا غریب تھے، کہنے لگے وعدہ پکا کرو، میرے ایک سوال کا جواب دے دو. کون کہہ رہے؟ میرے ایک. حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا سوال؟ کہا ابو بکر یہ بازار میں مٹکے بیچے جاتے ہیں، اس زمانے میں مٹی کے مٹکے، آج بھی ہمارے گھروں میں مٹی کے مٹکے ہوتے پانی پینے کے. کہا یہ جو بازاروں میں مٹکے بیچے جاتے ہیں، ہم جب اس کو خریدتے ہیں تو ایسا ہی خرید لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے یوں پیسہ دے دیا اور یوں مٹکا لے لیا اور اپنے گھر چلے آئے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج مکے کے بازار میں مٹکے بیچے جاتے ہیں، اور جو بھی مٹکا خریدنے جاتا ہے وہ مٹکا لیتا ہے اور پہلے اس کو ٹھوک کے دیکھتا ہے، یوں ٹھاک اس کو ٹھوکے. کیوں دیکھتا ہے؟ اس کے اوپر مارتا کیوں ہے؟ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے، کیونکہ اگر سوراخ ہوگا اور ہم پانی بھریں گے تو سارا پانی باہر نکل جائے گا. حضرت ابو بکر نے کہا ایسا ہی کرتے، مٹکے تو ایسے ہی خریدتے پھر اس کو ٹھوک کے دیکھتے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں. حضرت بلال نے چیخ ماری اور کہا میرے دل کے برتن میں اللہ نے ایمان رکھا ہے. ساتھ میں بولو میرے دل کے برتن میں اللہ نے ایمان رکھا ہے. وہ بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بلال کے ایمان میں کوئی سوراخ تو نہیں آ گیا ہے، میرے بلال کے ایمان میں کوئی سوراخ تو نہیں آ گیا. بس یہ جملہ کہنا تھا کہ اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے، کلمہ رکھا ہے، مصطفیٰ کی محبت رکھی ہے. وہ روزانہ ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ کہیں میرا بلال زخموں کی وجہ سے اللہ کو بھول تو نہیں گیا، مصطفیٰ کو بھول تو نہیں گیا. بس حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو سہارا دیا اور گلے لگ کر حضرت ابو بکر حضرت بلال بہت روئے. کتنے پیار سے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو تعبیر کیا، بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی، بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی، جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی. جب بلال کو اللہ رسول یاد آئیں گے تو فریاد تو زبان پر آنے ہی والی ہے. خیر میرے پیاروں، مجھے بتانا ہے کہ حضرت بلال نے یہ تکلیفیں اٹھائی، تینوں انعام ملے. پہلا انعام پھر بولو کون سا انعام؟ ہدایت. عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اللہ کے رسول حضرت بلال کو بلا رہے اور ہمارے نبی نے فرمایا بلال تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی، آج ابھی جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا، ہمارے نبی فرماتے جبرائیل نے مجھ سے آ کر کہا اللہ نے تمہاری ہدایت کا فیصلہ کر لیا، اللہ نے تمہاری ہدایت کو قبول کر لیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا تم تو ہدایت والے ہی تھے، تم نے تو کلمہ پڑھا ہی تھا، لیکن تمہاری برکت سے اللہ نے حبشہ والوں کی بھی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. یعنی اللہ جب انعام دینے پر آتا تو ایک کو انعام نہیں، بلال کو انعام نہیں، بلال کے ذریعے پورے حبشہ والوں کو ہدایت دے دی. میرے پیاروں یہ پہلا انعام. کیا بولو کیا نام ہے اس انعام کا؟ نام کیا ہے؟ ہدایت. دوسرا انعام جہنم سے. آپ کو معلوم ہے نا ایک مرتبہ یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ایک سوال پوچھتے تھے.
بخاری شریف کی روایت ہے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد جیسے فجر کی نماز ہو جائے ہمارے نبی پوچھے، ارے صحابہ کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ هل رأى احد منکم من رؤیا، کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اور کوئی صحابی کھڑے ہو جاتے میں نے خواب دیکھا ہے، تو ہمارے نبی اس کی تعبیر بتاتے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ایک دن فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا، آج میں خود اپنا خواب بتاؤں، آج میں خود اپنا خواب بتاؤں گا۔ سارے صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول کا خواب۔ اور ایک بات سمجھ لینا، بڑے بڑے علماء کرام نے لکھا کہ ہمارے نبی کا خواب ایسا ہوتا تھا جیسے قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے، کہ قرآن پاک کی آیت میں جو حقانیت ہوتی ہے، اللہ کی قسم نبی کے خواب میں بھی وہی حقانیت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا، میں تم کو خواب بتاؤں گا۔ سارے صحابہ کرام توجہ سے آگے بڑھ گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آئے۔ آپ نے بولو کتنے فرشتے آئے؟ 2 فرشتے آئے، دونوں نے مجھے اٹھایا اور کہا چلو جنت میں جائیں گے، چلو جنت میں۔ ہمارے نبی فرماتے میں خوش ہو گیا، میں نے دونوں فرشتے سے کہا چلو 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 جنت میں جائیں گے۔ اور ہمارے نبی کا خواب کیسا؟ سچا۔ میں نے بولو خواب کیسا؟ اور ہمارے خواب، اللہ رحم کرے قاری صاحب ہمارے خواب پر۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک بھائی میرے کو ملا، میرے کو بولتا ہے مولانا آپ خواب کی مطلب بتاتے ہو؟ میں نے کہا نہیں بتاتا۔ آپ خواب کا مطلب نہیں بتاتے، اتنے لمبے بیان کرتے، بھائی نہیں آتا۔ میں نے کہا خواب کا مطلب نہیں آتا تو نہیں بتاتا، بیان کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں خواب کے مطلب بھی بتاؤں، لیکن خواب سنو تو صحیح۔ اب اتنا ضد کرنے لگا، میں نے کہا سنا، بتا میں نے خواب میں بندر دیکھا، اور میں نے کہا کیا کر رہا تھا؟ کہا بندر اچھل رہا تھا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب تو بہت آسان ہے، تو بھی اچھل کر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو خواب میں بندر دیکھتا ہے۔ دن بھر جو کام کرتا ہے وہ رات کو دیکھتا ہے، دن بھر اللہ نے انسان بنایا لیکن بندروں کی طرح اچھلتا ہے، تو خواب میں بندر نہیں دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ ہمارے خواب ایسے ہوتے، اور ہمارے نبی کا خواب وہ 2 فرشتے آئے، کہا اللہ کے رسول چلو جنت میں۔ ہمارے نبی فرماتے میں خواب میں اتنا خوش ہو گیا، میں نے کہا چلو چلو جنت میں چلے۔ ہمارے نبی فرماتے بالکل جنت کے گیٹ کے قریب آ گئے۔ ہمارے نبی فرماتے سمے تو خشخشت قدم، کہتے جیسے میں جنت کے گیٹ کے قریب آیا مجھے لگا جنت میں کوئی چل رہا ہے، کسی کے چلنے کی بولو۔ ہمارے نبی فرماتے میں نے دونوں فرشتوں کو کہا کہاں لے کر آئے؟ کہا جنت میں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں سب سے بڑا نبی خواب میں سب سے بڑا نبی، اور میرے سے پہلے کوئی جنت میں؟ ان کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو ان دونوں فرشتوں نے کہا میرے نبی آپ فکر نہ کرے، یہ جو اندر چلنے کی آواز آ رہی ہے آپ کے غلام اور آپ کے چہیتے حضرت بلال کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ کن کی آواز آ رہی ہے؟ بتاؤ دوسرا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی قریب نہیں، ڈائریکٹ کہاں پر ہے بلال؟ بولو کہاں پر ہے بلال؟ جنت میں، اور جنت میں چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ ہمارے نبی نے جیسے یہ خواب سنایا سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ او ہو حضرت بلال کے قدم کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن حضرت بلال وہیں بیٹھے تھے، کیا روئے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیوں رو رہے؟ رو کیوں رہے ہو؟ اللہ کے رسول آپ کا خواب تو صحیح ہے، آپ تو نبی ہیں، آپ کا خواب سچا ہے۔ تو ہمارے نبی نے کہا سچا، پھر رو کیوں رہے ہو؟ حضرت بلال نے کہا رونا اس پر آتا ہے اب سے پہلے آپ کا غلام کیسے جنت میں چلا جائے، آپ باہر ہیں اور میں جنت میں چلا جاؤں، میرے قدموں میں یہ کہاں ہمت اور جرأت ہے کہ میرے قدم پہلے جنت میں چلے جائے۔ ہمارے نبی مسکرائے اور کہا بلال ادھر آؤ، قریب بلائے اور کہا تم نے خواب سنا، خواب کا مطلب تو سنا ہی نہیں، خواب کی تعبیر تو سنی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ خواب کی تعبیر بتائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا خواب کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اونٹنی پر سوار رہوں گا اور میں اونٹنی پر بیٹھا رہوں گا اور میں جنت کی طرف بڑھتا ہوں گا اور میرے اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو قدم جنت میں جائے گا وہ کن کا جائے گا؟ حضرت بلال کا جائے گا، اور پھر ہمارے نبی کی اٹھنی تشریف لے جائے گی۔ میرے پیاروں دوسرا انعام بھی مل گیا، ہدایت بھی، جہنم سے دوری بھی، اور تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت ارے دعا کرو نا اللہ ایسی موت ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دمشق چلے گئے، مدینہ میں نہیں رہے، کہاں چلے گئے؟ دمشق چلے گئے، اور وہ تو
مدینہ میں رہ ہی نہیں پاتے تھے حضرت بلال، رہ ہی نہیں پاتے تھے. حضرت ابو بکر نے بہت سمجھایا آپ رہ جاؤ نا، مدینہ رہ جاؤ، کیونکہ ہمارے نبی پردہ فرما گئے. یہی ربیع الاول مہینہ ہمارے نبی پردہ فرما گئے، آپ رہ جاؤ. حضرت بلال نے کہا میں یہاں نہیں رہ سکتا. پھر حضرت بلال کہاں چلے گئے؟ دمشق چلے گئے. میرے پیارو، آج بھی کتابوں میں لکھا ہے حضرت بلال بخار میں تڑپ رہے ہیں. بولو حضرت بلال بخار میں، وہاں دمشق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 2 سال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار میں تڑپ جا رہے، تڑپ رہے. ہاں بالکل عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوا، حضرت بلال کی آنکھیں بند ہونے لگی. بولو حضرت بلال کی آنکھیں. تو ان کی بیوی وہاں تھی، ان کی بیوی تھی وہاں پر، قریب آ گئی اور قریب آ کر دیکھا کہ میرے شوہر بلال ان کی آنکھیں بند ہو رہی، صبح سے بخار میں تڑپ رہے تھے، ابھی آنکھیں بند ہو رہی. تو بیوی کی زبان سے نکلا واہ کربا واہ حزنا، جس کا مطلب ہائے میں تو برباد ہو گئی، ہائے میں تو تباہ ہو گئی، ہائے میں بیوہ ہو جاؤں گی، میرے شوہر مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابھی بیوی نے زور زور سے رونا شروع کیا. حضرت بلال کی مبارک آنکھیں کھلی اور اپنی بیوی کو پوچھا کیا کر رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا آپ کی آنکھیں بند ہو رہی، آپ کا بدن بخار سے تڑپ رہا ہے، آپ کہیں اللہ کے پاس تو نہیں جا رہے؟ اے سننا، حضرت بلال نے فرمایا آج تیرا اور میرا بہت خوشی کا دن ہے. برا تیرا اور میرا. تو بیوی کہتی خوشی کا دن کا کیا مطلب ہے؟ آپ بیمار ہیں، آپ کو بخار ہے، آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری حالات آپ کے اوپر آ گئے ہیں اور آپ کہتے خوشی کا دن ہے. حضرت بلال نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تو روئی نہ ہوتی تو میں کسی کو نہ بتاتا. اب حضرت بلال نے اپنی بیوی کے سامنے بات کو کھولا کہ رات کو میں سویا تھا. بولو حضرت بلال فرماتے رات کو میں سویا تھا، میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میرے نبی کبھی ادھر جا رہے، کبھی میرے نبی ادھر جا رہے، پھر میرے نبی ادھر جا رہے، پھر ادھر جا رہے. حضرت بلال فرماتے میرے خواب میں میرے نبی کو دیکھا، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے. تو میں نے میرے نبی کو پوچھا میرے نبی کیا ہوا، آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہو، آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کبھی ادھر پریشان ہو کر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے ہو. تو ہمارے نبی نے خواب میں فرمایا او بلال میں تجھ کو ڈھونڈ رہا، بلال میں تجھ کو. اور پھر ہمارے نبی نے جو جملہ فرمایا بلال کل روزہ رکھنا. ساتھ میں بولو کل، بھلے رمضان نہیں ہے مگر بلال کل روزہ رکھنا. سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا ہے. بس بیوی کو اتنا کہا، مغرب کا وقت تھا، مغرب کو آنے کو دیکھی وہ بیوی کہنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ آج روزہ رکھے، شہری آپ نے میرے ساتھ کی، افطار محمد کے دسترخوان پر ہوگا. میرے پیاروں ابھی تو حضرت بلال کوئی جواب دیتے، یوں اشارہ کیا، یوں اشارہ آسمان کی طرف اشارہ کیا. وہ بیوی فرماتی میرے اللہ کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے دیکھا کہ آسمان پر دسترخوان بچھ رہا ہے اور ہمارے نبی بلال کا انتظار کر رہے ہیں. آسمان پر دسترخوان بچھ رہا ہے اور ہمارے نبی بلال کا انتظار کر رہے ہیں. اور یا دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے. یا بلال آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آنکھیں بند ہو گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے. تیسرا انعام بھی ملا، ایسا ملا کہ موت کے وقت کلمہ بھی ملا اور افطار ملا تو محمد کے دسترخوان پر افطار ملا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارو یہ تین انعام کتنے بجے عشاء؟ 8 کی اذان ہے. میرے پیارو یہ 3 انعام پھر ایک مرتبہ بولو گے. پہلا انعام ہدایت، آواز نہیں آ رہی. پہلا انعام ہدایت، دوسرا جہنم سے دور، تیسرا موت کے وقت کلمہ. ہم کو چاہیے یہ 3 انعام؟ ارے ہاں یا نہیں؟ کیونکہ یہ انعام اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا. یعنی ساتھ میں بولو نا یہ انعام اللہ کے سوا ہم کو چاہیے، انعام چاہیے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. لیکن یہ کس کو ملے گا؟ جو اللہ رسول کی، ہم لوگ اللہ رسول کی مانتے ہیں. میرے کو پیار سے بولو نا، اگر ہم کو نبی سے محبت ہے تو بولو ہے. کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ربیع الاول مہینہ، قسم کھا کر کہو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. چلیے ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اور ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. یہ تیلارا والوں ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا. ہاں کرتے.
یہاں سے آواز آ رہی ہے، کرتے نبی سے محبت، کرتے نبی سے محبت، چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں؟ یعنی میرے کو سچ بتاؤ نا، اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے چہرے سے محبت نہیں؟ ارے آپ کو کسی سے محبت ہو، آپ اس کو کہو میرے کو تیرے سے بہت محبت ہے، مگر تیرا چہرہ نہیں بتانے کا۔ میں بیوی سے محبت ہے نا، بیوی سے، ہاں تو بیوی کو کہو نا آئی لو یو، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن کہنے کا میں جب سامنے آؤں تو چہرہ نہیں بتانے کا۔ ایسا مارے گی، اب تو اسی کی حکومت چلتی ہے۔ بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ قاضی صاحب آپ کی تو شادی ہو گئی ہوگی، ہاں ہم کو پوچھو، ہم تو بڑے ایکسپیرینس والے ہیں۔ معلوم ہے نا آپ کو، معلوم ہے نا ایک شوہر بیچارہ بہت تھکا ہوا، کس سے؟ ارے بولو نا کس سے؟ بیوی سے تھکا ہوا ہوتا نا، اب وہ کیا کرے، اس نے سوچا کہ کیا کروں یہ، کیونکہ سب اس نے علماء کو بھی بلایا، میٹنگ بھی ہوئی، یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا، مگر بیوی کے ساتھ کوئی سمادھان ہوتا؟ بیوی روزانہ بہت چلاوے، گھر میں بہت چلاوے، وہ بیچارہ تھکا۔ کیوں سلیمان بھائی ایسا ہوتا؟ بہت سو کے ساتھ ہوتا ہے بھائی ایسا۔ اب کیا معلوم، اس نے بھی بہت اچھا آئیڈیا کیا۔ اس نے کیا کیا، ایک دن تو سوچا آج معاملہ ختم ہی کر دینے کا۔ تو کیسا معاملہ ختم کرنے کا؟ مسواک کیا۔ بولو کیا کیا؟ مسواک، بہترین وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد کہا اللہ میرے کو اٹھا لے، معاملہ ہی ختم بھائی۔ نہ رہے بات، نہ بجے بات، نہیں اللہ میرے کو۔ اور احمد آپ کی بھی شادی ہوئی نا، ٹینشن مت لینا، اللہ میرے کو اٹھا لے۔ اب اس نے جو اللہ میرے کو اٹھا لے، اللہ میرے کو اٹھا لے، تو بیوی بھی تیلاڑا کی، کم بخت کبھی فجر نہیں پڑتا، مصلی بچھا کے اللہ میرے کو اٹھا لے۔ تو بیوی نے کہا چلو یہ جو کرتا میں بھی کروں۔ بیوی نے بھی مسواک کیا، اچھا وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد اس نے رونا شروع کیا، اللہ میرے کو اٹھا لے، اللہ میرے کو اٹھا لے۔ اور آپ کو معلوم ہے مردوں کو رونا دیر میں آتا، عورتوں کو اور رونے پر ہی ایسا بول دیتی کہ سب سمجھتے یہ غلط ہوگا، وہ صحیح ہے۔ ایسا لگتا سر پہ آنسو کی ٹنکی ہے، جب کا دھڑ 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 آنسو شروع ہو جاتا ہے۔ تب اس نے بھی رونا شروع کر دیا، کہا اللہ میرے کو اٹھا لے، میرے کو اٹھا لے۔ اب اس نے سنا کہ میری بیوی یعنی یہ تیلاڑا کی میری بیوی یہ دعا مانگتی اللہ میرے کو اٹھا لے۔ اس نے کہا اللہ اپنا کینسل، سبحان ربی کا رب۔ اب فرشتوں کو وہی بھیجتے ہیں۔ میرے پیارو، جس سے محبت ہو اس کو بولو کہ تیرا چہرہ مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ آپ کو تیلاڑا میں رہنے دے گا؟ ہاں، میں اگر تیلاڑا والوں کو بولوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہو، کھلاتے ہو پلاتے ہو بیان کرواتے ہو، مگر تمہارے چہرے بہت خراب، آئندہ تیلاڑا میں قدم تو رکھوں؟ میرے دوستو کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ایک طرف آواز سے بولتے، پورا مجمع بولا تھا ہم نبی سے محبت، اور چہرے کا معاملہ آیا تو غیروں کا چہرہ پسند، یہودیوں کا چہرہ پسند، عیسائیوں کا چہرہ پسند، اور سب سے بڑی مصیبت ہم اللہ رسول کے کہاں بنے؟ بھائی ساتھ میں بولو نا، ہم اللہ کے رسول کے کہاں بنے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم اللہ کے رسول، اللہ رسول کے بنے ہوتے تو ہمارا موبائل صحیح ہوتا۔ رات کو 2 بجے تک ہمارے موبائل چلتے، ہاں شادی والا بھی موبائل پر بزی، بغیر شادی والا بھی موبائل پر بزی، ارے 8 سال کا بچہ بھی آئی پیڈ کے اوپر بزی ہے۔ ہمارے موبائل میں ہمارا فیس بک دیکھے، ہمارا اسٹیٹس دیکھے، ہمارے موبائل میں اسنیپ چیٹنگ دیکھے، ہمارا پب جی دیکھے، ہمارا گیم کھیلنا دیکھے، ہمارے موبائل کے اندر پورا ایسا۔ اللہ کی قسم جتنا وقت موبائل کو دیتا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، اس کا آدھا وقت قرآن پاک کو دیتا ہے۔ ارے بولو، اس کا آدھا وقت قرآن پاک کو دیتا ہے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب نے جس طرح قرآن پڑھا، یہ تو بہت اعلیٰ طریقے کا پڑھا، لیکن میں اگر یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ یہاں جو مجمع میں بیٹھے یا جو باہر سنتے ہوں گے، کتنے ایسے جن کے ابھی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے، درود شریف بھی ان کا صحیح نہیں ہے، لیکن موبائل سارے فنکشن معلوم۔
رات کو 2 بجے تک موبائل پر بزی. اور ایک عجیب چیز ہے یہ موبائل اتنی بڑی مصیبت ہے, جو مسجد سے بھی باہر نکلے گا نا, باہر نکلنے کی دعا پڑھا, اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک, دعا پڑھا کہ نہیں پڑھا, یہ جیب سے یہ موبائل. کیا ہے بھائی, کروڑوں کا بزنس کرتا ہے. اچھا میرے کو آج تک بتاؤ, یہ رات کو پہلے کیا ہوتا تھا معلوم, ہمارے یہ جوان جو ہے نا, جوان ماشاءاللہ کسی اور گاؤں میں جاتے تھے نا, تو پہلے کے ہمارے سلیمان بھائی کو پوچھو, پہلے کے جتنے بزرگان دین تھے نا, وہ جہاں بھی گاؤں میں جاوے نا, چلو شادی میں جاتے ہوئے یا کسی کی بارات میں جاتے ہوئے, لیکن پہلا سوال یہ ہوتا تھا گاؤں میں داخل ہونے کے بعد, یہاں مسجدیں کتنی ہے, یہاں مکتب کیسا ہے, یہاں حافظ کتنے ہیں, یہاں قاری کتنے ہیں. آج اگر کہیں شادی وادی میں گیا, پہلا سوال چارجر ہے, یہاں کا وائی فائی, یہاں کا نیٹ ورک, یہاں BSNL چلے گا کہ ووڈا چلے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو ہم کو تعلیم والیم سے کوئی مطلب ہی نہیں. صحیح میں یہاں کے ہمارے جوانوں کو دیکھو, تعلیم بولو کچھ نہیں, ان کا قرآن صحیح نہیں. پہلے رمضان میں 2 4 قرآن ختم ہوتے تھے. اب اللہ کی قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا, پورے رمضان میں ایک قرآن ختم نہیں ہوتا ہے, اور قرآن صحیح نہیں تو کیا پڑھے. اچھا دونوں میں کوڑے, نہ حافظ ہے, نہ قاری ہے, نہ عالم ہے, نہ مفتی ہے. چلو ہم نے سوچا کہ بھائی انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا, لیکن کچھ اسکول میں پڑھا ہوگا, تو صحیح میں کہہ رہا ہوں, کوئی 8ویں میں فیل, کوئی 10ویں میں فیل. ہاں, نہ کوئی ہمارے اندر ڈاکٹر ہے, نہ کوئی وکیل ہے, نہ کوئی لائر ہے, نہ کوئی بیرسٹر ہے, نہ کوئی آرکیٹیکٹ ہے, نہ کوئی کانٹریکٹر ہے. جس کو دیکھو, آپ کو معلوم ہے مولانا عبدالرحیم صاحب بہت اچھا ہوا, ایک انجینئر, آج سے میں 8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 8 سال پہلے ایک ہمارے ساؤتھ افریقہ میں حاجی موسیٰ پٹیل ہے, بڑے انجینئر ہے. تو آئے, اور معلوم نہیں وہ کہاں گجرات میں گم کرا, میرے کو نہیں معلوم. جب میری ملاقات کے لیے آئے تو اچانک ان کا چہرہ ایک دم اترا ہوا. میں نے کہا حاجی صاحب کیا ہوا, انڈیا آئے ہو, کھاؤ پیو, یہ ایسا چہرہ کائے کو بنا کے رکھے ہو. تو کہا میں نے آپ کی یہاں بہت سارے علاقوں میں گیا, میں یہاں گجرات کے کتنے گاؤں میں گیا, کسی کے پاس نہ کوئی دین کا علم ہے, نہ دنیا کا علم ہے, بس سارے جوان بیٹھے ہیں, اور کوئی کام دھندا ہی نہیں, اور کوئی نالج نہیں, کوئی ایجوکیشن نہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو اپنے گجرات کو بہت بدنام کرے گا حاجی صاحب. میں نے کہا حاجی صاحب یو ڈونٹ نو, تم کو نہیں معلوم, ہمارے گجرات کے جتنے جوان ہیں نا سب CA. کیا ہے CA کے معنی چارٹر اکاؤنٹنٹ. تو حاجی صاحب ایسا میرے بازو میں بیٹھے تھے, پورے اچھل گئے, کہتے لگے دے آل آر چارٹر اکاؤنٹنٹ. یعنی جتنے آپ ہیں جن کو میں دیکھ کر آیا ہوں جو کوئی کام دھندا نہیں کرتے, سب چارٹر اکاؤنٹنٹ. میں نے کہا حاجی صاحب تمہارا ساؤتھ افریقہ کا CA چارٹر اکاؤنٹنٹ, یہ ہمارا گجرات کا CA کمپلیٹ آرام. ہاں, آپ یہاں کے جوانوں کو دیکھو کیا کرتا ہے, صبح 10-11 بجے اس کی صبح ہوتی ہے, فجر تو گئی, کیونکہ رات کو 2-3 بجے تو اس کا موبائل کا کام پورا ہوا, وہ تھکا, تو اب وہ چارج کرنے کے لیے موبائل کو رکھا. جس وقت اللہ کے ولی مصلی بچھاتے اس وقت یہ سوتا ہے, اور فجر کی نماز بولو گئی. اب ظہر کے وقت اٹھا, پھر یہاں تیلاڑا کی بات نہیں کرتا, ہمارے گاؤں کے ہوتے ہو ماشاءاللہ, ایک بیٹھا ہوگا بغیر دھندے کا کام کا, دوسرا کارٹون آ جائے گا تھوڑی دیر میں, اور وہ بھی بائک کے اوپر آئے گا. بائک بھی آج کل ایسی نکلی ہے کہ پیچھے والا کام بیٹھتا سمجھ میں ہی نہیں آتا, اتنی اونچی ہوتی ہے. اور گھر سے نکلا, چکر لگایا, ایک بیٹھا تھا, دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا, پھر وہ اپنے موبائل میں بزی, اپنے موبائل میں بزی, یا اپنے موبائل میں بزی, نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء. اور ایک فکر IPL میں کیا ہوگا. ابھی قاری صاحب میں ابھی ایک کو دیکھا, وہ باہر ہماری بلڈنگ کے نیچے چلا رہا تھا, ارے ہم کلکتہ والے. میں کہا تیرا باپ کمینہ کلکتہ میں پیدا ہوا تھا, یہ کلکتہ والا ہو گیا, وہ بنگلور والا ہو گیا, وہ ممبئی والا ہو گیا, وہ حیدرآباد والا ہو گیا. ارے کائے کو کھیل میں بھی انڈیا کو تقسیم کائے کو کرتے ہو, ہمارا ہندوستان پورا کا پورا ایک ہے, اور زمین کے ہر ذرے سے ہم کو محبت ہے. بولو سبحان اللہ. لیکن بس میرے جوانوں, اب مجھے بتاؤ یہ 3 انعام ملیں گے PUBG کھیلنے والے کو, نماز چھوڑنے والوں کو, IPL دیکھنے والے کو ہدایت, جہنم سے دور, موت کے وقت کلمہ طیبہ,
چلو اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اپنے کو سب کو کتنے 7:45 کی اذان ہے نا، 8 بجے کی اذان ہے. خیر کوئی بات نہیں، ہم بات کو سمیٹیں گے، لیکن سمیٹنے سے پہلے ایک بات کہوں گا، سب لوگ کریں گے انشاءاللہ. یہ ربیع الاول مہینے میں ہم کو کیا کرنا، بلکہ اس مہینے سے ارادہ کریں گے تو ارادہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. بولو چلے گا انشاءاللہ. میں جتنے بیٹھے ہیں اور یا جتنے لوگ، جیسا مجھے سکندر بھائی نے کہا کہ باہر بھی آواز جا رہی ہے، جتنی میری ماں بہنیں بیٹیاں یا جو بھی باہر بھی بات سنتا ہو، بلکہ آپ لوگ بھی ہو سکے تو اس بات کو پہنچانا. ہمارے 4 پرابلم، کتنے پرابلم جو آج کل بہت زیادہ ہے. آج کل سب سے پہلا پرابلم گھر میں جھگڑا، کیونکہ لاک ڈاؤن، نوکری چلی گئی، جاب چلا گیا، اب گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کریں، تو میاں بیوی لڑتے، ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا بولو ہمارے گھر میں پرابلم کیا آتا ہے، گھر میں جھگڑا. بولو ہاں یا نہیں، بولو نا ہاں یا نہیں. دوسرا پرابلم ہمارے یہاں روزی میں برکت نہیں. پیسہ آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے، قرضہ سر کے اوپر ہے، کتنوں کا دیوا باقی ہے، کتنوں سے لینا باقی ہے. مطلب روزی میں برکت نہیں. بولو نا روزی میں برکت. ہاں میرے پاس ایک آیا تھا، مجھے کہتا قاری صاحب آپ بہت اچھی تعویذ دیتے ہو، میرے کو روزی کی برکت کی تعویذ دے دو نا. تو میں نے کہا کہ بھائی تیرے کو لائن میں آنے کا ایسا بیچ میں. تو مجھے کہتا میں دے دو نا، آپ کا کیا جائے گا. تو میں نے پھر جیب سے کاغذ نکالا نہیں، پٹ پٹ لکھا نے دے دیا اس کو. تو میرے کو کہتا نہیں چاہیے. میں کہا اللہ کا بندہ، ایک تو لکھ کر دیا نہیں، کہا اتنی چھوٹی سے کیا ہوگا، بڑی دے میں روزی میں برکت زیادہ ہوئے، دیوار پہ لٹکا دو ایسی بڑی دے. میں نے کہا اللہ کا بندہ، اگر دیوار پر لٹکانے سے ہوتی تو میں میرے گھر میں کلر نہیں کرواتا، صرف تعویذ ہی لٹکاتا، برکت نہیں لیتا کہ تیرے کو دیتا. بڑا عجیب ہے مولانا عبدالرحیم صاحب، آپ کے ساتھ میں یہ واقعہ تو آپ کے ساتھ میں بھی ہوا ہوگا، بلکہ سب عالموں کے ساتھ ہوتا. کیا کریں گے معلوم ہے، او ماں بہنیں بیٹیاں، او بادام سمجھتے ہو، ہاں، اور لا کے ہمارے ٹیبل پہ رکھ دیتے. پہلے تو نہیں سمجھا کہ میرے گھر پہ لے جانے کا ہے، بعد میں پتا چلا کہ اس نے مولانا پھونک مارو. میں نے کہا کا پھونک مارا، میرا بیٹا 14 پارے کا حافظ ہو گیا، اس کے بعد بالکل مدرسے جانے کا منع کرتا، اتنا منع کرتا، بہت سمجھاتے، مارے پیٹے، مگر جانے کو تیار نہیں. تو میں نے کہا میں کیا کروں، صاحب بادام پہ پھونکو، میرے پھونکنے سے وہ حافظ ہو جائے گا. اب کیا کرتا، مجبوری تھی، پھونک دیا بادام پر. پھر جاتے جاتے میں نے کہا کہ تمہارے گھر میں ٹی وی ہے؟ ٹی وی؟ ہاں. میں کہا تم میاں بیوی دیکھتے ہو؟ ہاں. بچے بھی دیکھتے؟ ہاں. میں نے کہا تو کتنی بھی بادام پھکواؤ، آپ آدھا کلو لائے اور 10 کلو لے کر آؤ، بادام اثر نہیں کرے گی، کیونکہ جس گھر میں لعنت ہوگی وہاں قرآن کی رحمت نہیں آئے گی. جس گھر میں لعنت ہوگی وہاں قرآن کی رحمت نہیں آئے گی. تو خیر میں آپ کو پھر ایک مرتبہ بولوں بھائی، ہمارے 4 پرابلم. ایک پرابلم بہت جلدی جلدی بولو. ایک پرابلم کون سا؟ گھر کا. نمبر 2 روزی کا. اچھا تیسرا پرابلم سب کو، میرے کو بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی، کوئی منع نہیں کرنا. تیسرا پرابلم ہم سب کو، جیسا ہم نے حضرت بلال کے واقعے میں سنا، موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. ابھی کورونا میں کتنے لوگ چلے گئے کہ نہیں گئے. ہر جانے والا ایک بات بول کے گیا، آپ نے سنا؟ ہر جانے والا وینٹیلیٹر پہ سے قبرستان گیا، بول کے گیا آج میری باری ہے، مطلب کل ہماری باری ہے. جو راستے پر وہ گیا ہے وہی راستے پر ہم کو بھی جانا. لیکن کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. تیسرا اور چوتھا پرابلم، ہم کو جنت میں اللہ ڈالے گا کہ جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ 2 ہی جگہ ہے، جنت ہے اور جہنم ہے. ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے. پھر بولو 4 پرابلم. ایک تو گھر کا پرابلم، نمبر 2 روزی کا پرابلم، نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے نہ ملے، نمبر 4 جنت میں جاوے نہ جاوے. یہ چاروں پرابلم اگر تیلاڑا میں حل کرنا ہو تو اب بھی میں تعویذ دے دوں، ہاں یا نہیں؟ کون کون تیار ہے؟ 4 پرابلم سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ. ابھی سنتے جانا. ہمارے آقا کیا فرماتے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھتا جا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھتا جا. امت کے مرد ہو یا عورتیں ہو 5 وقت کی نماز پڑھتے جاؤ. ہمارے نبی فرماتے اللہ تمہارے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. بولو سبحان اللہ. ایک بات
آگے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی ہو 5 وقت کی نماز پڑھتے جاؤ، فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 وقت کی نماز پڑھتے جاؤ، تم زمین پر نماز پڑھتے جاؤ گے، اللہ آسمان سے برکت والی روزی عطا کرتا جائے گا۔ حلال برکت والی روزی کرنا ہم کو کیا کرنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، ہم کو کیا کرنا؟ اور تیسری بات سن کے سبحان اللہ بولا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں 5 وقت کی نماز پڑھ لو، تم چاہو گے یا نہ چاہو گے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا۔ اور آخری بات سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، اللہ فرماتا میں جنت الفردوس عطا کروں گا، تیری نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، میری جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں۔ تو نماز نماز نماز، گھر کا پرابلم دور کرنا تو بولو نماز، روزی میں برکت چاہیے تو نماز، حلال روزی چاہیے تو نماز، چھپر پھاڑ کے روزی چاہیے تو نماز، قرضے ادا کروانے ہو تو نماز، اپنے کو جنت الفردوس میں جانا ہو تو نماز، موت کے وقت کلمہ چاہیے تو نماز، اور رحمت اور برکت اور مغفرت چاہیے تو نماز، گھر کے جھگڑے ختم کرنا ہو تو نماز۔ بس یہی پیغام لے کر آیا ہوں۔ آج اگر ہم نمازی ہو جائیں گے تو وہ 3 انعام بھی ہم کو ملیں گے، بولو ملیں گے نہیں انشاءاللہ؟ تو کون کون تیار ہے؟ پکا وعدہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں بات ختم کرتے کرتے میں سب کا شکریہ ادا کرتے ایک بات بتاؤں، ایک بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں ربیع الاول میں، بہت اچھا کارڈ، سب پڑھیں گے، وہ دعا پڑھیں گے۔ رات کو بستر پہ جاتے رات کو سونے جاتے نا تو سورہ ملک پڑھنے کا، بھائی جیسے بستر پہ چلے گئے کون سی سورت پڑھنے کا وضو کر کے؟ سورہ ملک کہاں پر ہے؟ 29ویں پارہ، ماشاءاللہ پہلی سورت، بولو سورہ ملک۔ اچھا سورہ ملک پڑھنے کے بعد ایک میں درود شریف لایا ہوں، وہ 4 مرتبہ پڑھنے کا۔ سورہ ملک پڑھ لی نا آپ نے، کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ درود شریف 4 مرتبہ۔ ہوتا کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی کوئی رات کو بستر پر آوے، سورہ ملک پڑھے اور 4 مرتبہ یہ درود پڑھے، ہمارے نبی فرماتے تجھے نیند آوے اس سے پہلے فرشتے یہ درود لے کر مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور مدینہ جا کر ہمارا درود پیش کرتے ہیں، اور ہمیں نیند آئے اس سے پہلے ہمارے نبی ہم کو سلام کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ تو آدمی کو کوئی پوچھے رات کو عمل کیا کیا، کہا آخری جو سلام کلام ہوا وہ نبی کے ساتھ ہوا، اس سے بڑھ کر کون سی بات ہوگی بھائی؟ کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ 4۔ پہلے وضو کر کے سورہ ملک پڑھنے کا، پھر 4 مرتبہ درود۔ کون سا؟ اللہم رب الحل والحرام ورب الرکن والمقام ورب المشعر الحرام بحق کل آیت انزلتها فی شہر رمضان بلغ روح محمد تحیتا وسلاما۔ مجھے معلوم ہے یہ یاد نہیں ہوگا کیونکہ ہم کو بھی یاد کرنے میں ٹائم لگا، تو یہ درود آپ کو یاد نہیں ہوگا، لیکن میں کارڈ لے کر آیا ہوں۔ کن کو دیا ہم نے؟ مولانا احمد صاحب کو دیا ہے، ان کا جب جی چاہے گا تب وہ کارڈ آپ کو دیں گے۔ یہ مولانا احمد صاحب جب آپ کو کارڈ دے دے، اگر آج دے دیں گے تو آج رات سے یہ عمل شروع کر دیں، یہ سورہ ملک پڑھیں گے، اس کے بعد میں 4 مرتبہ درود پڑھیں گے۔ یہ اتنی پیاری رات ہوگی کہ ہوتا نا آدمی رات کو آخری کام کیا کیا تو موبائل پر کسی سے بات کیا، آخری کام کیا کیا ٹی وی سیریل دیکھا، آخری کام کیا کیا IPL دیکھا، آخری کام کیا کیا بیوی سے بات کیا۔ ہم سینہ ٹھوک کر فخر سے کہیں گے آخری کام کیا کیا، نبی کو سلام پہنچایا، نبی نے سلام کا جواب دے دیا۔ بھائی سب کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب پورے بیان کا خلاصہ ہے کہ 5 وقت کی، بولو نا 5 وقت کی میرے پیارے جوان جو بیٹھے نا ماشاءاللہ، ایک بار ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ اکیلے نہیں پڑھیں گے، دوسرے بھی گاؤں کے جوانوں کو، ہاں بھائی یہ جوان لوگ جو تشکیل کریں گے وہ اپنے سے نہیں ہوئے، کیونکہ یہ لوگ کرکٹ کے لیے تشکیل کرتے، تھوڑی دیر میں ٹیم تیار ہو گئی، کبھی والی بال کی ٹیم تیار ہو گئی، کبھی فٹ بال کی ٹیم تیار ہو گئی، کبھی IPL ساتھ میں بیٹھ کے دیکھنے کی ٹیم تیار ہو گئی۔ ارے وہ تیلاڑا کتنی رحمت والا ہوگا، یہ فرشتے کہیں گے اللہ یہاں IPL کی نہیں، یہاں 5 وقت نماز کی ٹیم تیار ہو چکی ہے۔ بھائی کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے مولانا احمد صاحب کا بھی بہت شکریہ، میرے ساتھ آنے والے تمام مہمانوں کا بھی شکریہ، اور ہمارے سکندر بھائی جنہوں نے تیلاڑا بلایا، باقی سلیمان بھائی تو بلاوے نہیں، لاک ڈاؤن ہے تو اس میں کیا کھاتے نہیں گھر میں، چولہے نہیں چلتے گھر میں، چولہے میں تھوڑی لاک ڈاؤن آیا ہے۔
لیکن خیر ہمارے سلیمان بھائی کو اللہ بہت اچھا رکھے. اور ایک بہت خوشی کی بات میرے کو تیلاڑا میں آنے کے بعد جو سب سے خوشی کی بات ملی، مولانا احمد صاحب نے مجھے سنایا کہ ہمارے بہت پیارے مولانا معاذ صاحب، مولانا معاذ، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مجھے معلوم نہیں کہ آپ ہی مولانا معاذ صاحب ہے، اللہ آپ کی عمر میں بہت برکت دے. یہ ہر 15 دن پر ماشاءاللہ اپنا وقت فارغ کر کے آ کر قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں. یہ آپ کا گاؤں اتنا خوش نصیب گاؤں ہے کہ ہم بہت سے گاؤں میں گئے اور ہم نے باقاعدہ مولانا معاذ صاحب گاؤں والوں کو کہا کہ بھائی کوئی مولانا کو بلائے، کوئی مولانا کو بلائے جو درس قرآن کرے، جو درس حدیث، کیونکہ ہمارے جوانوں کو کچھ نہیں معلوم. مولانا معاذ صاحب معاف کرنا، یہ اگر کسی بھی جوان تو کیا کوئی بوڑھے کو بھی اٹھاؤ اور پوچھو نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، یہ پوچھو کہ غسل میں مسنون طریقہ کیا ہے. ارے ہم نماز پڑھنے آتے ہیں نا تو نماز سے پہلے وضو کرتے، تو وضو میں سنت ہے. ہمارے جوانوں کو نہ وضو کا طریقہ، نہ غسل کا طریقہ، نہ میرے دوستوں نماز کا طریقہ، نہ سجدہ سہو. یہ اللہ یہ جوان مولانا معاذ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہر 15 دن پر سنیچر کو آنا اور مغرب بعد عشاء کے بعد مولانا معاذ کا وقت دینا اور یہاں پر آ کر قرآن کی تفسیر کرنا. میرے دوستوں بڑا بد نصیب ہوگا وہ کہ کنواں ہمارے پاس آئے پھر بھی وہ پیاسا رہے. پہلے ایسا زمانے میں نہیں ہوتا تھا. پہلے بڑے بڑے بڈھے لوگ جاتے تھے، کہاں دور جاتے تھے بیان سننے کے لیے، قرآن کو صحیح کرنے کے لیے، حدیث کو سننے کے لیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے کو ایک حدیث معلوم کرنا تھا، میں نے 1 مہینہ جانے کا سفر اور 1 مہینہ آنے کا سفر کیا صرف ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے. یہاں تو مولانا معاذ صاحب ماشاءاللہ حافظ بھی، قاری بھی، عالم بھی، مفتی بھی، اتنے بڑے مدرس بھی، اور وہ آپ کے پاس آئے، یعنی کنواں آپ کے پاس آیا ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ ہم پیاسے ہو. تو اس سے بڑا تو بیوقوف کوئی نہیں ہو، نادان کوئی نہیں ہوگا. اس لیے دیکھو آپ لوگ بہت پابندی کریں ہر 15 دن پر، بلکہ مولانا کو تشکیل کرو کہ مولانا 15 دن بہت دیر ہو جاتے ہیں، آپ ہفتے آیا کرو نا، ہفتے آیا کرو. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ سب کو جمع کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود، مردوں کو جمع کیا جاتا الگ وقت میں، عورتوں کو جمع کیا جاتا الگ وقت میں. کاش ہمارے تیلاڑا میں آپ مولانا سے اپوائنٹمنٹ لو، ان سے کہو آپ کا ہم پر احسان ہوگا، آپ ہر ہفتے آئیں گے. ابھی 15 دن پر آتے، آپ کا جتنا شوق بڑھتا جائے گا اتنا مولانا جلدی آتے جائیں گے. تو مولانا معاذ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھو یہ سلسلہ باقی رکھے انشاءاللہ، صرف تیلاڑا میں نہیں بلکہ آپ کی ضرورت بہت سے گاؤں میں ہوگی. قرآن اور حدیث کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ ان کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. تو سب آپ لوگ تفسیر میں آؤ گے نا انشاءاللہ. ہر 15 دن پر عشاء کی نماز کے بعد فوراً تفسیر شروع، 1-8 گھنٹے میں معاملہ. لیکن اتنے پونے گھنٹے میں کتنا علم لے کر آپ یہاں سے جاؤ گے، اور ایسا ہر 15 دن پر آتے جاؤ گے، ہر ہفتے میں آتے جاؤ گے، تو سوچو کہ بیٹھے بیٹھے آپ کو کتنا علم ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مولانا کی محنت کو بھی قبول فرمائے اور ہم کو بھی قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ آج کے آنے کو بھی قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ کتنے 8 بجے اذان ہے، تو اذان اور پھر نماز پڑھ کے پھر جائیں گے. کس کے گھر پہ جانا ہے؟ فاروق بھائی کون ہے؟ تمہارے گھر پہ جانا ہے؟ سلیمان بھائی کے گھر پہ نہیں، چوکڑی مار دو سلیمان بھائی کے گھر پہ، لیکن وہ آم پہ چوکڑی مت مارنا بھائی. اللہ تعالیٰ ہمارے سلیمان بھائی. اور میں ایک بات آپ کو کہوں گا، دیکھو علماء کی قدر کرو، بولو علماء. اور خاص کر کے ابھی لاک ڈاؤن میں مولانا عبدالرحیم عجب معاملہ ہے، کہاں سب کا کھانا پینا زوردار، علماء کی تنخواہ کاٹ دو نا. میرے پیاروں سچ بتانا، اللہ کی قسم کھا کر کہنا، اگر یہ علماء نہ ہوتے ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، ہمیں کلمہ سکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے مسجد کے امام، اذان دینے والے، علماء کرام جن کے سینے میں قرآن ہے، آپ ان کا جتنا ہو اچھا کرو اتنا اللہ آپ کے گھروں میں رحمت اور برکت اتارتا جائے گا انشاءاللہ. اللہ علماء کی تعظیم کرنا ہم سب کو سمجھائے. اور بس اب دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ آج کے کہنے سننے کو قبول فرما. اللہ بہت پیارا قرآن پاک پڑھا گیا،
بہت پیاری نعت پاک پڑھی گئی. اللہ قرآن پاک سے محبت عطا فرما. اللہ ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہاں جو تفسیر ہوتی ہے اللہ اس میں محبوبیت اور مقبولیت عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما. اللہ جو مرحومین مرحومات سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما. اللہ میرے رفیق سفر حضرت مولانا عثمان وہ بھی پیارے ہو گئے تجھے. اللہ بہت لمبا زمانہ ہم نے ساتھ میں رہا ہے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے عمروں میں برکت عطا فرما. جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ میری والدہ مرحومہ کی بھی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے اللہ تو جانتا ہے. کچھ لوگ اپنی زبان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اللہ اور آپ کو تیرے سامنے گر گڑا کر کہہ دیتے. اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. سب کو بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. سب کو تندرستی عطا فرما دے. سب کو لمبی عمر عطا فرما دے. اور اللہ یہ پورے گاؤں کو خصوصی طور پر اور عمومی طور پر ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے. اللہ ہم کو نمازی بنا دے. اللہ ہم سب کو پکا سچا ہمارے گھر والوں کو بھی پکا سچا نمازی بنا دے. اللہ احسان کامل عطا فرما. ایمان کامل عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا جن کا ہم پر حق جو محسنین پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما. جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.